کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ان کے لیکچرز وہ جو ہوتے تھے، ان کے ریسرچ آرٹیکلز پیپرز ہوتے تھے، وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کرے، اس کو پڑھا. اور پھر میں انجینئر صاحب پہ ایمان نہیں لایا. انجینئر صاحب کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تھرو، لیکن میں جو بدلا ہوں وہ میں حدیث وغیرہ راہ راست میں اللہ پاک آپ کو جو ہے نا اچھی زندگی دے اور اللہ آپ کو جو ہے نا نیک راہ پہ چلائے. اور وہ بس یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی زندگی جی لی جیسے جینے تھی. تو وہ مجھے بڑا افسوس ناک واقعہ ہوتا ہے، آپ نے مجھے یاد دلایا. تو میرا ایک دوست تھا، چونکہ میں چھوٹا تھا اور اس کا بڑا بھائی تھا ایک. تو جب میں اس کو ریسرچ پیپر دکھاتا تھا نا، تو اس کا بڑا بھائی جو ہے نا مجھے غصے سے دیکھتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو میرے بھائی کے ساتھ. اور 2025 میں یقین کریں وہ میرے ساتھ رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. سامنے آتا ہے نا سر، جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا تو پھر آپ ظالم ثابت ہو جاتے ہیں. تو ظالمت جو ہے نا وہ پھر آپ کی مکاری ثابت کر دیتی ہے ایک طرح سے. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا ان سے جو ہے نا بد ذہن ہو گئے، ان علماء سے جو خود معافیا مانگ کے بچ گئے اور انجینئر صاحب کو 295C میں کروا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سید حاشر ابراہیم. سید حاشر ابراہیم. حاشر ابراہیم. یس. حاشر بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کراچی سے. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. تھینک یو. سید بادشاہ ہیں آپ؟ ایکچولی مجھے نہیں پتا زیادہ اس کے بارے میں. ابا اور دادا لگاتے تھے اپنے نام کے ساتھ سید، تو بس ہمیں لگاتے. ظاہری بات ہے سید جو لگ گیا. ہاں لگ گیا. یہ کہیں گے سنی ہے یا شیعہ ہیں؟ سنی ہے. سنی سید. حاشر بھائی کیا کرتے ہو آپ؟ میں سر لمس یونیورسٹی میں 16 گریڈ کا آفیسر ہوں، میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں. ماشاء اللہ جی. اور کراچی سے کتنے دوست آئے ہیں؟ 3 بھائی آئے تھے، وہ سیالکوٹ میں رکے ہیں. ہمارا ننیال سیالکوٹ میں ہے، تو وہاں سے میں پھر یہاں پہ جہلم آیا ہوں لیکچر لینے. اکیلے آئے؟ اکیلے. گھر سے جو دین ملا، سنیت کون سی سنیت تھی؟ بریلوی سے. بریلوی سنیت تھی. اور کس طرح کے بریلوی تھے؟ کٹر پن تھا یا بس؟ کٹر پن تو نہیں تھا، لائک نیاز نثر والے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہوئے ابا جب نیاز کرتے تھے، تھوڑا سا کھانا جب جا نماز پہ رکھتے تھے اس کی نیاز اتارتے تھے اور جو ہے نا بانٹتے تھے، ختم دلانا اور یہ سارا. جی. تو وہ والا میرے والدین کا تھا، مکتب فکر کہہ لیں اس طریقے سے. توحید کی پہچان تھی اس وقت؟ سر توحید کی تو پہچان تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ شرکیہ جو باتیں یا علی مدد یا غوث اعظم مدد، یہ باتیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سر مسجدوں میں جاتے تھے تو یا غوث پاک ہم وہ ہوتا تھا جمعے کے بعد تھوڑا معاملات، کیونکہ بریلوی مسجدوں میں جمعہ پڑھتے تھے ہم لوگ، نماز بھی وہیں پڑھتے تھے. لیکن ہمارے گھر کی طرف سے ایسا کوئی فورس نہیں ہوتا تھا کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں. تو آپ میرا سوال یہ ہے کہ انجانے میں یا علی مدد یا غوث اعظم مدد تو کہتے رہے ہوں گے؟ کہا ہوگا. ہاں کہتے ہوں گے، کیونکہ یہ کلچر ہے نا، بریلویزم کا تو یہ کلچر ہے. اور اس کو اتنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. تو بریلویزم ہے نا، ہے ہی ان میں تو یہی کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث اعظم مدد. یہ تو بریلوی کا غوث کلچر اعظم ہے. مدد مجھے یاد پڑتا ہے. ہاں بریلوی ہو تو یہ باتیں نہ کریں، کیونکہ ہم جس مسجدوں میں جائیں گے وہ یہاں پہ تو یہ باتیں ہوں گی، تو ہم بھی کریں گے، ہمیں کیا پتا. حقیقت ہے. اچھا جی، اب انجینئر صاحب لائف میں پہلی دفعہ کب آئے اور کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا جو آپ کو دین سمجھنے اور سیکھنے پہ مجبور کیا؟ سر 2017 میں مجھے یاد ہے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی. ٹھیک ہے. میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کے کافی پرانے فالوور ہیں. ٹھیک ہے. 2015 سے ایکچولی بڑے بھائی جو ہے نا گاندھی صاحب کو زیادہ فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ انجینئر صاحب سے ملے اور اس ٹائم پھر بھائی کنورٹ ہوئے تھے ایکچولی میرے بڑے نا، وہ جو ہے نا رفع الدین سے نماز پڑھنے لگے جب. تو میرے بابا جو ہے ابا اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ بھی کہتے تھے کہ کیا کر رہے ہو. پھر میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ اس طریقے سے کیوں نماز پڑھتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ سنیں. تو پھر میں نے جب ویڈیوز دیکھی، میں نے جب ریفرنس کو ویریفائی کیا 2017 میں کیا. ان کے لیکچرز وہ جو ہوتے تھے، ان کے ریسرچ آرٹیکلز پیپرز ہوتے تھے، وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کرے، اس کو پڑھا. اور پھر میں انجینئر صاحب پہ ایمان نہیں لایا. انجینئر صاحب کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تھرو
لیکن میں جو بدلا ہوں وہ میں حدیثوں کی وجہ سے، حدیثیں پڑھ کے میں نے جی انجینئر صاحب کو تو ہم صرف ایک استاد کی نظر سے دیکھتے ہیں، استاد ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، سکھایا ہی ہے نا، بس صحیح ہے. میں ان کا کوئی مرید نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھے راہ راست پہ لانے میں مدد کی ہے. ہاں ایسے ہی اور ہم سب بھی یہی سوچتے ہیں. استاد صاحب بھی یہی کہتے ہیں. جی اور ہم سب بھی جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم بھی یہی سوچتے ہیں. استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ میں کوئی تمہارا مرید نہیں ہوں، میں استاد ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں مزار بنا کے. اچھا جب آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف ہوا، باتیں سیکھنا شروع کی، ریفرنسز ملتے گئے، عقائد کلیئر ہوتے گئے، فیملی کا کیا سٹیٹس رہا؟ وہ بات کو آپ نے ان کو جب ان کے آگے بات رکھی یا انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے، تو کوئی فتنہ فساد یا کوئی مسئلہ مسائل کیا ہوا؟ سر جیسا کہ میں نے بتایا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. وہ اتفاق کی بات ہے کہ 2017 میں ہی والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اور 17 میں ہی میں نے انجینئر صاحب کو سننا اور پڑھنا شروع کیا تھا ان کی باتوں کو. تو والد صاحب اپنے عمر کی اس پہر میں تھے کہ وہ بس مجھے دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اور سوچتے تھے. انہوں نے مجھے واضح طور پہ نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی مجھے جو ہے نا تنقید کی، نہ مجھے کبھی کہا کہ یہ مت کرو. وہ بس دیکھتے تھے اور جب ہم انہیں ریفرنسز دیتے تھے والد صاحب کو تو مجھے اچھے سے یاد ہے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا اب تو عمر گزر گئی ہے، اب تو اللہ ہی مالک ہے ہمارا، اگر آپ راہ راست میں اللہ پاک آپ کو جو ہے نا اچھی زندگی دے اور اللہ آپ کو جو ہے نا نیک راہ پہ چلائے. اور وہ بس یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی زندگی جی لی جیسے جینی تھی. تو وہ مجھے بڑا افسوس ناک واقعہ ہوتا ہے، آپ نے مجھے یاد دلا دیا. تو ایسا کوئی میری فیملی سے مجھے کوئی پریشر نہیں تھا، میری فیملی اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، بٹ یہ تھا کہ میرے بھائی کی فیور بھی تھی مجھے. تو میری طرف سے ایسا کوئی نہیں تھا کہ گھر والوں نے مجھے ٹارچر کیا ہو یا کوئی پریشر ہو، ایسا نہیں تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ کو پریشر تو نہیں آیا، لیکن جب آپ کو دعوت کا پتہ چلا، حق کا پتہ چلا، تو پھر آپ نے ان کی اصلاح کی جو باقی بچے گھر کی فیملی کے باقی فرد تھے؟ بالکل. میں نے جب ان کو جیسے میں نے والد صاحب کو بتایا تھا انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہمارے تو عمر گزر گئی. اسی طریقے سے میرے دوست یار تھے سر، وہ بہت اچھا واقعہ ہے کہ 2017 میں انجینئر صاحب کے ریسرچ پیپر جب لے کے ان کے پاس جاتا تھا نا، تو میرا ایک دوست تھا، چونکہ میں چھوٹا تھا اور اس کا بڑا بھائی تھا ایک، تو جب میں اس کو ریسرچ پیپر دکھاتا تھا نا تو اس کا بڑا بھائی جو ہے نا مجھے غصے سے دیکھتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو میرے بھائی کے ساتھ. اور 2025 میں یقین کریں وہ میرے ساتھ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس ٹائم وہ مجھے ڈانٹتا تھا کہ تم میرے بھائی کو بگاڑ رہے ہو چھوٹے والے، اور آج وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور ابھی میں نے اس کو ویڈیو بھی بنا کے دی ہے، میں انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں ہوں، وہ بڑا خوش ہے. تو اب وہ کنورٹ ہوا ہے، اس ٹائم وہ مجھے غلط کہتا تھا لیکن اب وہ بھی خود سے کنورٹ ہوا. آپ کا کوئی لینا دینا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی جو ہے نا جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا سارکیسٹک وے میں وہ بھی بھٹک گیا ہماری طرح. تو اب وہ بھی جو ہے نا بھٹکا ہوا ہے ہماری طرح. جی الحمدللہ. دعوت تو گھر گھر جا رہی ہے نا جی. بات تو یہ ہے کہ اب تو لوگ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اور کوئی آپ کی ریلیٹیوز آپ کے فرینڈ سرکل میں جہاں پہ آپ کو جاب شاب کرتے ہوں آگے پیچھے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسی تکلیف، کوئی بھی جو دین کے حوالے سے جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ سر ایسا تو کوئی یاد نہیں ہے میرے ذہن میں جو میرا آفس میں یا یونیورسٹی میں ہو. یونیورسٹی میں ہمارے کیونکہ تھوڑا کلچر، انجینئر صاحب جو ہے نا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں زیادہ فیمس ہیں، وہاں پہ تھے میرے کچھ جو ہے دوست یار جو انجینئر صاحب کے فالوورس تھے، ان کے تعلیمات کو جو ہے نا فالو کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا الحمدللہ. کوئی ایسی بات کوئی ٹھیک ہو ایکسٹریمس واقعہ نہیں. صحیح ہوگا. اچھا جب عقائد چینج کر لیے، نماز کا طریقہ بھی چینج کر لیا، تو کوئی پرابلم، کوئی پریشانی آپ کو بھی نہیں ہوئی، نہ گھر والوں کو ہوئی؟ تھوڑی سی ہوئی تھی. جیسے مسجد میں جاتا تھا تو جو پرانے جو جیسے میرے استاد تھے ٹیوشن پڑھاتے تھے مجھے، ان کے والد صاحب بہت اچھے دوست تھے، مطلب دوست تو نہیں ہوں گے، میرے قریبی تھے، مجھے بڑا پسند کرتے تھے. میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اپنی زندگی میں. تو جب انہوں نے مجھے نماز تبدیل کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ میں مسجد جاتا تھا الحمدللہ، نماز میں پڑھتا تھا، تو وہ مجھے بڑے تشویشناک انداز سے دیکھتے تھے اور انہوں نے مجھے بلایا تھا. انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو. تو میں نے ان کو کوشش کی تھی سمجھانے کی، لیکن وہی بات کہ پکی جو ہے نا ہڈی کو نہیں سمجھایا جا سکتا. تو میں بہت ہی چھوٹا تھا، تو وہ مجھے تھوڑا ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ وہ انکل جی تو تھے جو میرے بڑے قریبی تھے، بہت پسند کرتے تھے مجھے، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا دیوبند مکتب فکر کو فالو کرتے تھے. میں جو ہے نا اس طرف آ گیا تھا، لائک اس وجہ سے. صحیح ہو گیا. اچھا جی اب الحمدللہ لائف میں سب ہیپی چل رہا ہے، آگے پیچھے فیملی میں لوگ یہ وہ ان کے آگے دعوت رکھی ہوئی ہے؟
اور وہ دعوت پہ آ چکے ہیں الحمدللہ قریبی لوگ؟ الحمدللہ صحیح ہو گیا اب تو بہت لوگ آ گئے ہیں ماشاءاللہ. اب تو حالات بھی سازگار ہو گئے. بالکل ہاں اب تو کافی زیادہ ایکسیپٹنس آ چکی ہے. بالکل. بنسبت پہلے تو آپ کو پتہ ہے لوگ قادیانی سیدھے ہی قادیانی کہتے تھے, ایسے ہی تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا مرتد, بری نظروں سے بھی دیکھتے تھے. اب ایسا کچھ نہیں ہے, کافی فرق آ گیا ہے. اچھا جب یہ انجینئر صاحب کے اوپر 295C کی دفعہ کٹ گئی اور انجینئر صاحب جیل میں چلے گئے, آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں ادھر؟ میں فرسٹ ٹائم. ہاں اس وقت تو آپ ادھر نہیں آئے تھے, لیکن سن تو پرانے ایک عرصے سے رہے تھے. بہت عرصے. تو پھر کیا اس وقت دل میں آیا, کیا سوچا اس وقت کہ استاد سے ملاقات تو کی نہیں, یا پتہ نہیں آتے ہیں باہر نہیں آتے, ہوتا ہے نا ایک. سر افسوس ہوا تھا, پاکستان پہ افسوس ہوا تھا. ایسا بندہ جس کے نعرے میں جو ہے نا رسول اللہ کی جو ہے نا تعریف ہے, وہ کیسے جو ہے نا کر سکتا ہے ایسی باتیں. سر افسوس ہوا تھا ناانصافی پہ, ملک کی ناانصافی پہ افسوس ہوا تھا. باقی میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن مجھے صرف افسوس ہوا تھا. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ایک اور چیز تو جو کھل کے سامنے آئی ہے وہ ہے ان لوگوں کا مکار چہرہ, کہہ سکتے ہیں. ہاں علماء کا, جنہوں نے انجینئر صاحب کو نعوذ باللہ گستاخ رسول بنا دیا اور فتوے دے دیے. بالکل. دیکھیں اب عوام کے سامنے سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ عوام اب آنکھیں بند کر کے کوئی نہیں بیٹھی ہوئی. بالکل نہیں. ہاں بالکل. وہ علماء جو ہے نا فتوے دے رہے تھے, جو خود جو ہے نا معافیاں مانگ چکے ہیں, اپنی خود معافیاں مانگ رہے ہیں اور انجینئر کے خلاف فتوے دے رہے ہیں. 295C میں انجینئر صاحب کے خلاف فتوے دے رہے تھے. تو فائدہ ہی ہوا ہے, نقصان نہیں ہوتا, ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے. تکلیف تو انہوں نے کاٹ لی جو کاٹنی تھی, حقیقت ہے سر. ہاں لیکن یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوا کہ کوئی لوگ ایسے تھے جو اس وقت جو ہے انجینئر کے, اچھا وہ تھے اپنی طرف سے نا بالکل لائل تھے, لیکن وہ جو اپنے ذوق میں صحیح سمجھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ شاید انجینئر اس وقت ٹھیک نہیں, لیکن چونکہ ان کا دل صاف تھا, وہ کسی ایک ضابطے پہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ تہمت لگ گئی ہے تو یار یہ تو نہیں بنتی, تو بدل گئے. بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور اپنی چہرہ سٹوری سامنے سنا آتا ہے نا سر. جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا تو پھر آپ ظالم ثابت ہو جاتے ہیں. تو وہ ظالمت جو ہے نا وہ پھر آپ کی مکاری ثابت کر دیتی ہے ایک طرح سے. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا ان سے جو ہے نا بد ذہن ہو گئے, ان علماء سے جو خود معافیاں مانگ کے بچ گئے اور انجینئر صاحب کو 295C میں اندر کروا دیا. بالکل بالکل ہے, یہ غلط بات ہے. چلے جی, تھینک یو سر. فرسٹ ٹائم آئے آپ ادھر؟ میں فرسٹ ٹائم آیا. اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آج استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. اور آپ آگے بات کر رہے تھے نا کہ ہم فالو کرتے ہیں یا فالور ہیں, اور فلاں فالور بھی ہے انجینئر صاحب کا. فالور کوئی بھی نہیں جی, فالور ہم رسول اللہ کے, ہم سب انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل. ہاں ایک استاد کی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے ہمیں رسول اللہ کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے, ہاں فیکٹ ہے سر. تو یہ ہے ان کا کریڈٹ. چلیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج ملاقات ہوگی استاد محترم سے آپ کی بھی انشاءاللہ. ابھی آپ بیٹھے, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.